تجربے اور مشاہدے کا علم ہے. روزے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ سب نے بھی کبھی پہلا روزہ رکھا تھا, دوسرے سے تو نہیں شروع کیا ہوگا, پہلے تو پہلے ہی رکھا ہوگا, اس کے بعد دوسرے کی باری آئی ہوگی. ذرا سوچئے کب رکھا تھا آپ نے روزہ, اور روز اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں بچوں نے 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر کے بچوں نے پہلا روزہ رکھا ہے. کتنے بچے, اور آپ خود اپنی نگاہ کے اندر کتنے بچے آپ کے ذہن میں ہیں کہ جنہوں نے جب پہلا روزہ رکھا تو آدھے دن پر روزہ توڑ لیا کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا روزہ. یعنی آپ مسکرائیں گے میری بات کے کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آج آپ, اور واقعی یہ مسکرانے ہی کی بات. آپ کو اپنا تجربہ بھی معلوم ہے, اور اس کے بعد سے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو آپ نے پہلا روزہ رکھتے دیکھا. اس قدر مضبوط قوت ارادی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, بچے رونے بھی لگتے ہیں, ضد بھی کرنے لگتے ہیں, لیکن روزہ کوئی نہیں توڑتا. مشاہدہ تو یہی کہتا ہے نا, میں تو علم مشاہدے اور تجربے کے علم کی بات کر رہا ہوں. بچے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں توڑتے, یہی ہے نا مشاہدہ. اچھا, ہمارے معاشرے میں ضعیف, ناتواں, کمزور, گئے گزرے ہوئے لوگوں کی کوئی تعداد کم ہے؟ ہمارے اپنے گھروں کے اندر بوڑھے لوگ, ضعیف لوگ, بیمار لوگ. ہر بیمار آدمی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان قریب آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے منع کرے گا, مجھ سے یہ ہو نہیں سکے گا, رمضان کے بعد جاؤں گا ڈاکٹر. بچے اصرار کرتے رہتے ہیں, ابا جان ڈاکٹر سے پوچھ تو لے. مجھے ایک ابا جان کی بات یاد ہے, میاں طفیل محمد صاحب کا 80-85 سال کی عمر میں آپریشن ہوا تھا دل کا. تو کسی بیٹے نے کہا کہ ابا جان ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں روزے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ روزے کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے, روزہ تو فرض ہے, روزہ تو رکھنے, روزہ نہ رکھنے کے بارے میں ڈاکٹر سے لوگ پوچھتے ہیں, ورنہ روزہ رکھنے کے بارے میں تو نہیں پوچھا کرتے. اور بالکل ٹھیک صحیح بات. اس لیے جو بوڑھے, ضعیف, ناتواں لوگ ہیں کہ جن میں سے بعض پیر ادھر رکھتے ہیں پڑتا ادھر ہے, لوٹا پانی کا اٹھانے لگتے ہیں اسی کی طرف لڑک جاتے ہیں, اتنے گئے گزرے. لیکن رمضان کا جو احترام, رمضان سے جو تعلق, اور روزے سے جو نسبت, اور اس کی سختی کو جھیلنا اور اس کی مشقت کو اٹھانا, اور اس کی صبح کو شام کرنا, لانا ہے جو شیر کا, یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ, ان تمام باتوں میں یہ بزرگ اور یہ گئے گزرے لوگ بظاہر اور اس قدر بیمار. آپ نے دیکھا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ روزے کے بارے میں بڑے مضبوط ثابت ہوتے ہیں, اور بہت سے جوانوں کے مقابلے میں یہ بوڑھے لوگ اور ضعیف لوگ جو ہے زیادہ توانا محسوس ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. اچھا جی, 2 باتیں ہو گئی, تجربہ اور مشاہدے کا علم تو یہ بتاتا ہے. ایک بات اور ذرا سا غور فرمائیے, آپ نے کبھی کوئی ایسا مضمون پڑھا ہے کسی اخبار میں, رسالے میں, یا کوئی واعظ کی کسی محفل میں کوئی واعظ آپ نے سنا ہے کہ جس میں مضمون نگار لکھ رہا ہو یا واعظ کرنے والے واعظ کر رہے ہوں, ارے بھائی یہ 15-15 گھنٹے لوگوں کو بھوکا پیاسا آپ رکھتے ہیں, پوری قوم کو نڈھال کر دیتے ہیں, ذوف کا شکار کر دیتے ہیں, کمزوری کی طرف مائل کر دیتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ تو اس پہ رعایت ہونی چاہیے. چلیے اگر 15 ہی گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے, 14 گھنٹے کا رکھنا ہے, تو شام کو 6 بجے شروع کر کے صبح کے شام اگلی صبح کی 7-8 بجے تک رکھ کے رات بھر کا روزہ کر لیں. کوئی اجتہاد تو کرنا چاہیے نا, کوئی نئی چیز. کبھی آپ نے پڑھا ہے کوئی ایسا مضمون, یا کسی واعظ کی محفل میں کوئی ایسی تقریر؟ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ ایسی بات کر سکے. میں نے بڑی ہمت کر کے یہ بات کہی ہے کہ آپ کہ اس کی تردید کروں گا تو آپ کچھ ہو جائیں گے. کسی نے بھی نہ کوئی ایسا مضمون پڑھا, نہ کوئی اداریہ پڑھا, نہ آپ نے کبھی کالم پڑھا کوئی, نہ کسی بڑے کی, بزرگ کی ایسی نصیحت سنی. یعنی روزے کے بارے میں کوئی نصیحت نہیں کرتا اس طرح. لیکن کیا بات ہے آخر کہ شریعت کے اور دین کے دوسرے معاملات میں تو ایسا مضمون لکھتے ہیں لوگ. لوگ کہتے ہیں شریعت آج کے دور میں تو نافذ نہیں ہو سکتی نا بھائی, پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے لے آتے ہیں شریعت, یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیجنا چاہتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بغیر سود کے اور جھوٹ کے کاروبار تو نہیں ہو سکتا. آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا مولوی صاحب، بغیر سود کے جھوٹ کے کاروبار کہاں ہو سکتا ہے؟ بغیر رشوت کے وہ کام ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیے یہاں تو بحثیں ہیں باقاعدہ. حالانکہ زندگی کے دین کے حوالے سے یہ دائرہ بھی دین کا ہی دائرہ ہے. لیکن کیا بات ہے کہ روزے کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پابندی کرتا ہے اور توڑتا نہیں. بوڑھا ضعیف ناتواں بیمار گیا گزرا انسان بھی اس راستے پر چلتا ہے. اور کوئی دانشور ہمیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ روزے کو ایسا کر لیا جائے، اس کو ذرا سا یوں کر لیا جائے، اس میں ادھر سے قطر بیوت کر لی جائے، اس کا خاکہ ذرا سا، کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن دین کے تمام دیگر دائروں پر تو لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں. اور ہم بھی جب ایسی تقریریں کسی سے سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہمارا ہوتا ہے، فلاں جگہ سے PhD کیا ہے، بہت دانا بینا آدمی. کیا بات ہے؟ آپ اعتداد کیوں ہے؟ روزہ بھی عبادت ہی ہے نا، اللہ کا حکم ہی ہے. اور اپنی مشقت کے اعتبار سے بہت ساری عبادتوں کے مقابلے میں ان گنت مشقتیں، دور تک پھیلی ہوئی وسعتیں اس کے اندر پنہا ہے مشقت کی. دیکھیے ایک سبب تو میں بتاتا ہوں، باقی آپ خود سوچئے. میں نے تو سوال رکھا کہ دین کے دیگر فرائض اور واجبات اور حلال و حرام کے حوالے سے لوگ اتنے دلیر اور جری کیوں ہیں کہ اللہ رسول کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رسول کے ماننے والوں کو دانش اور بینش کے حوالے سے زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. ایک بات تو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر لمبے عرصے غلامی، یعنی دور نبوت ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، اس کے بعد بھی یہ نظام کافی دیر تک چلا ہے. خلیفہ راشد تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہ اس کی برکتیں موجود تھیں، شریعت کی ہدایات موجود تھی، اس کے مطابق قانون سازی موجود تھی، معاشرے چلتے رہے. لیکن پھر جو ہم انگریز کے غلام ٹھہرے اور ہمارے بھائی فرانسیسیوں کے غلام ٹھہرے اور کہیں اور دوسروں کی غلامی ہم نے اختیار کی، اس غلامی کے دور میں ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا. معیشت چھین لی گئی، معاشرت چھین لی گئی، قانون چھین لیا گیا، نظام چھین لیا گیا. عبادات کا، اخلاقیات کا ایک چھوٹا سا دائرہ الحمدللہ موجود رہا کہ جس میں ہم اپنی شناخت اور اپنی پہچان لوگوں کو بتا سکیں. روزے کے اندر تسلسل موجود ہے، نماز کے اندر تسلسل. 14 صدیوں میں کبھی روزہ ساقط نہیں ہوا، چاہے انگریز کے غلام ہوں یا فرانسیسیوں کے غلام. نماز ساقط نہیں ہوئی، حج ساقط نہیں ہوا. مشکل بہت ہو گیا تھا، زکوٰۃ کا نظام موجود نہیں رہا تھا، لیکن زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے موجود رہے اور زکوٰۃ لوگ تقسیم کرتے رہے اور شریعت کے مطابق یہ کام کرتے رہے. لیکن اسلام کا معاشی نظام ختم ہو گیا، اسلام کا سماجی نظام ختم ہو گیا، اسلام کا قانونی نظام ختم ہو گیا، اس کی ریاست کا تصور ختم ہو گیا، اس کی حکومت کا کوئی ذہن اور ویژن جو تھا وہ دور تک دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آتا. یعنی یہ جو صدیوں گزری اس طریقے سے، تو اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی حکومت بھی کوئی شے ہوتی ہے. اچھا ذرا بتائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بتا رہے ہیں. اچھا اسلامی ریاست بھی کسی شے کا نام، کوئی اسلامی معاشرہ بھی ہوتا ہے، کوئی اسلامی نظام بھی کسی چیز کو کہتے ہیں. اسلامی معیشت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ بینکوں کا پورا نظام ہے، سود پر چل رہا ہے، ساری معیشت سودی، اسلامی معیشت کیسے ہو؟ پھر لوگ سوال شروع کر. دیکھیے اسی لیے میں آپ سے عرض کروں، صدیوں سے غلامی گزارنے کے نتیجے میں ذہن جب غلام ہو گئے تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جب دعوت دین کا کام اثر نو شروع کیا تو لوگوں کو اس فہم سے آراستہ کیا کہ بھئی سیکولر سوسائٹی کے سیکولر مسلمان ہیں جن تک اثر نو دین پہنچانا، وہ ایسے بفرے ہوئے سوالات کریں گے کہ تمہیں غصہ بھی آئے گا، لیکن سوال کرنے دو لوگوں. اس لیے کہ سمجھ بوجھ پیدا ہونی چاہیے، فہم ادراک پیدا ہونا چاہیے. دل و دماغ کی دنیا میں جو کل ملاتے ہوئے سوالات ہیں ان کا شافی کافی جواب ملنا چاہیے، اور دل و دماغ کی اطمینان اور طمانینت کے ساتھ اسلام کو لوگوں کو اثر نو قبول کرنا چاہیے. اسی لیے ان کی مجلس سے ہی لوگوں نے، بہتوں نے یہ بات سیکھی کہ آدھے گھنٹے 20 منٹ انہوں نے بات کی، پھر کہا آپ لوگوں کو بات کہنی ہے تو کہیں. لوگ ٹیڑھے میڑھے ترچھے اونچے نیچے سوالات کرتے رہے تاکہ ذہن رسا تک بات کو پہنچایا جا سکے.